خشیت کا یہ عالم تھا، اور توبہ کرتے کرتے اس قدر روتے کہ آپ کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے خطابات کے دوران، اپنے وعظ کے دوران، جب حضرت یحییٰ کہیں موجود ہوتے نا تو انہیں دیکھتے تو اللہ خوف الہی کے مضمون کو بیان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اگر نگاہ میں آ جاتے کہ کہیں بیٹھے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے خوف دوزخ جنت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جب دیکھتے کہ وہ موجود نہیں تب لوگوں کو یہ مضمون سناتے۔ اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے خوف کا ذکر سننے میں، آخرت کا ذکر سننے میں لذت کا یہ عالم ہوتا کہ چھوٹے سے بچے ستونوں کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوتے کہ میرے والد گرامی وہ بیان کریں اور میں سنوں۔ ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید حضرت یحییٰ موجود نہیں، یہ خیال کر کے آپ نے خوف الہی کا جو مضمون بیان کیا، ابھی چند کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے یحییٰ تو موجود تھے، اٹھا کر گھر لائے، چارپائی پہ لٹایا اور 5-6 دن کھائے پیے بغیر بے ہوشی کی حالت میں تڑپتے، ہوش میں آئے پھر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ دوستو، وہ لوگ جن کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق استوار ہو گیا تھا، جنہوں نے اپنے اندر اللہ کی بندگی کے شعور کو بیدار کر لیا تھا، جنہوں نے اپنے اندر عشق الہی کی شمع جلا لی تھی، جنہوں نے اپنے من کو محبت الہی سے آباد کر لیا تھا، جنہوں نے اپنی روح کو خشیت الہی کی لذت سے آشنا کر لیا تھا، خشیت الہی کی حلاوت اور چاشنی سے آشنا کر لیا تھا، ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ ان کی آنکھیں روتے روتے تھمتی نہ تھیں۔ اور کہاں ہم دنیا کے کتے، ہم دنیا کے حرص و لالچ میں برباد ہو جانے والے، زر پرستی، ہوس پرستی، نفس پرستی، جاہ و منصب اور دنیا طلبی کے جہنم میں اپنے آپ کو گرا کر تباہ کر لینے والے، جنہوں نے اپنے چہرے اللہ کے حضور سے پھیر لیے، خشیت الہی کا تصور ہماری زندگیوں میں باقی نہ رہا، توبہ کے تصور سے ہماری زندگیاں خالی ہو گئیں، خوف الہی سے ہماری زندگیاں خالی ہو گئیں، ہماری آنکھیں اللہ کے حضور پر نم ہونے سے ناآشنا ہو گئی، ہم فرعونیت کا بت بن کر، تمکنت کا بت بن کر، غرور اور تکبر کا بت بن کر، حسد کا بت بن کر، جاہ طلبی کا بت بن کر، رعونت کا بت بن کر اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں۔ کسی کو مال و دولت کا غرور ہے، کسی کو جاہ و منصب کی تمکنت ہے، کسی کو دنیا کا غرور اور نشہ ہے، اور ہم بھول گئے کہ قیامت کے دن اللہ کو بھولنے والے، اگر اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ پھیر لیا اور یہ آواز آ گئی کہ اے بندے، متکبر غرور بندے، زندگی میں مجھے بھولنے والے، آج رب کی رحمت تمہیں بھولتی ہے تو ہمارا حشر کیا ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ دوستو، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر پر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، سفر پہ روانہ ہوتے ہیں میقات سے، اور اپنی زبان سے بآواز بلند کہتے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے لیے زبان کھولتے ہیں، پہلا لفظ زبان سے نکلتا ہے لبیک۔ سیدنا امام زین العابدین جن کی پیشانی پہ سجدے بھی فخر کرتے ہوں گے،
جن کے آنسوؤں پر طاعت فخر کرتی ہوگی، جو سجدوں کی زینت، جو عبادت کی زینت، جو زہد کی زینت، ورع کی زینت، تقویٰ کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، زبان سے لفظ لبیک نکلا اور ساتھ ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور 3 دن حضرت امام زین العابدین کو پھر ہوش نہیں آیا، مناسک رہ گئے۔ اب مناسک کیا یاد رہتے؟ جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا امام علی مقام کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آواز زیادہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب میں اللہ کے حضور آیا اور میں نے عرض کیا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، تو مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنی نافرمانیوں پہ نظر گئی، اور یہ خیال آیا کہ اے علی، آپ کا نام علی تھا، علی اوسط، علی تو اللہ کے حضور تو پیش ہو کر عرض کر رہا ہے لبیک میں حاضر ہوں، مگر تیری نافرمانیوں کو دیکھ کر اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب آ گیا کہ جا تیرا آنا ہم قبول نہیں کرتے، تو کیا کرے گا؟ بس اتنا خیال آنے کی دیر تھی کہ چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر یہی امام زین العابدین کعبے کا مطاف ہے، کعبے کا صحن ہے، لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں مصروف ہیں۔ پچھلی رات کا وقت لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی جوان چہرے پر نقاب اوڑھے ہوئے مقام ملتزم پر کھڑا، کعبے کا غلاف ہاتھ میں تھامے ہوئے رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ باری تعالی مجھے معاف کر دے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری ساری کائنات پہ ریت اور مٹی کے اتنے ذرے نہیں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری کائنات کے سمندروں اور دریاؤں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری پوری زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں، تیری کائنات میں اتنی وسعتیں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے اللہ تیری ساری زمین پر مجھ سے بڑھ کر گناہگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر نافرمان کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر خطا کار کوئی نہیں، میری زندگی کے دن تیری نافرمانی میں بیتے، راتیں نافرمانی میں بیتی، اور تو مجھے جہنم میں ڈال دے تو تیرے سارے دوزخ مل کر بھی اے اللہ میرے گناہوں پر مجھے جلانے کا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری ساری سزائیں مل کر بھی میری سزا پر عدل نہیں دے سکتی، اے اللہ تو تیری سزا جتنی سزا کا میں حقدار ہوں ساری سزائیں بھی مل جائے تو میں اس سے بڑھ کر حقدار ہوں، پر مولا تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اتنی درد بری آواز سے وہ شخص رو رہا تھا کہ ساری رات گریہ و زاری میں بیت گئی، چیخ و پکار میں بیت گئی، روتے روتے بیت گئی، راحت جل گئی، آنسو گرتے رہے، آہیں بلند ہوتی رہیں، سسکیاں بلند ہوتی رہیں، کعبے کی فضائیں اس جوان کی سسکیوں سے معمور ہوتی رہیں، آہوں سے معمور ہوتی رہیں، اور ساری رات وہ شخص اپنے گناہوں کا نام لے لے کر نافرمانیوں کی بات کر کر کے اتنا رویا کہ طواف کرنے والوں کے قدم تھم گئے، لوگ طواف کعبہ بھول گئے، لوگوں کی اپنی عبادتیں دعائیں بھول گئیں، اور بہت سے لوگوں نے طواف چھوڑ کر اس جوان کو پکڑ لیا اور آ کر کہا، وہ روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، جب ہوش آتا پھر اللہ کے حضور چیخنے لگتے، التجا کرنے لگتے، لوگوں نے آ کے کہا اے گناہگار جوان، لگتا ہے کہ تیرے جیسا اس پوری دنیا میں کوئی گناہگار نہیں، تیرے رونے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین پر تیرے جیسا کوئی نافرمان نہیں، تو کوئی بڑے گناہ کر کے آیا، بڑی نافرمانیاں کر کے آیا ہے، اے گناہگار جوان اب رونا بند کر، ہمارے جگر پھٹنے کو ہیں، ہم سب مل کر تیرے لیے سفارش کرتے ہیں،
اللہ کے حضور کہ وہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے کہا مولا ہم سارے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہماری سفارش قبول کر، ہمارے طواف کے صدقے، دعاؤں کے صدقے اس جوان کے گناہ معاف کر دے۔ لوگوں نے اس کی گناہوں کی معافی کے لیے سفارش کی، مگر جو لوگ سفارش کرتے اس کی گریہ و زاری اور تڑپنا بڑھتا چلا جاتا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ اے جوان خدا کے لیے چہرے سے پردہ تو ہٹا، ہمیں دکھا تو صحیح اپنا چہرہ، پتا تو چلے کہ اتنا بڑا گناہگار جسے اللہ کے گھر آ کر بھی اپنی بخشش کی امید نہیں ہو رہی وہ ہے کون؟ جب چہرے سے پردہ ہٹایا لوگ غش کھا گئے کہ وہ حضرت امام زین العابدین تھے جن کی ساری رات اللہ کے حضور رونے میں بیت گئی۔ ارے وہ لوگ جن سے ہمیں عبادت کا تصور ملا، جن سے ہمیں آہوزاری کا درس ملا، ان کے رونے تڑپنے کا عالم یہ ہے۔ توبہ تو کرنے کا ڈھنگ وہ جانتے تھے، اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ تو وہ جانتے تھے، خشیت، رکت، گریہ زاری، معافی طلب کرنے کا حق تو وہ ادا کرتے تھے کہ ساری رات رو کر، ساری رات عبادت کر کے آقا کی زبان اقدس سے پھر نکلتا ما عبدنا کا حق کا عبادت، ساری رات سجدے کر کے عرض کرتے مولا تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے شریعت، فقہ اور علم کے امام، نماز عشاء کی پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگ گھر گئے، کپڑے بدل کے تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے، کپڑے بدل کر غلامانہ کپڑے پہن کر مسجد کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص کا چراغ جل رہا تھا، جلتا رہا، ایک شخص چھپ کے دیکھتا رہا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دن تو دیکھے ہیں، قال اللہ وقال رسول پڑھاتے پڑھاتے، اللہ کا دین پھیلاتے واز کرتے دن تو دیکھے ہیں، آج ابو حنیفہ کی راتیں بھی دیکھیں کہ کیسے بسر ہوتی۔ ایک طرف چھپ کے دیکھا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک پر ہیں، عشاء سے لے کر فجر تک اپنی داڑھی تھام کر کھینچ کر اللہ کے حضور رو کر التجا کرتے رہے کہ اے مولا ابو حنیفہ بڑا گناہگار ہے، اس کے پاس کوئی نیکی، کوئی عبادت نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکے، تو اس داڑھی کا حیا رکھ کر لینا۔ ساری رات داڑھی پکڑ کے حضرت عبداللہ بن مالک ان کی طرح اور کئی اور اکابر کی طرح داڑھی تھام کے عرض کرتے رہے مولا ابو حنیفہ کے بڑھاپے کا حیا کر لینا، ابو حنیفہ کی داڑھی کا حیا کر لینا اور معاف کر دینا، اور رو رو کر غش کھا کے گر جاتے، اور جب ہوش آتا تو زبان سے یہی جملہ ادا ہوتا کہ اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی، اگر ابو حنیفہ معاف کر دیا گیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ تو اس طرح جب فجر کا وقت آ گیا تو ایک شخص مؤذن قریب آیا، ساری رات رونے میں بیت گئی تھی، جب وہ شخص قریب آیا آپ نے سمجھا کہ شاید نماز عشاء کی پڑھ کے یہ گھر جانے کے لیے چراغ اٹھانے آیا ہے، تو آپ متوجہ ہوئے تو پوچھا بھائی اپنا چراغ اٹھانے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں حضرت اٹھانے کا نہیں، اب تو فجر ہو گئی، چراغ بجھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے اسے بلا کے کہا کہ جو کچھ تو نے رات دیکھا خدا کے لیے بیان نہ کرنا۔ لوگوں اللہ کی بندگی کے حق تو ان لوگوں نے ادا کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے کہ ایک ولی اللہ جوان متقی عبادت گزار، جوانی کی عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی، بڑا ولی اللہ عاشق اللہ کا عبادت گزار، ساری جوانی اللہ کی محبت میں روتے تڑپتے بیت گئی، رات بھر سارا دن روتا، خشیت الہی میں رو رو کر تڑپ کر
پتلا ٹہنی کی طرح پتلا ہو گیا تھا، حالت اس کی زار ہو گئی تھی، دن بھر اللہ کے حضور روتا عبادت کرتا، رات ہوتی تو کمرے میں جاتا، چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکی ہوئی تھی اپنے گلے میں ڈالتا اور گلے میں ڈال کر اللہ کے حضور ساری رات ایک غلام بن کر پھانسی کا سا پھندا گلے میں ڈال کے روتا، سجدہ ریز ہوتا، اور جب کبھی اونگ آتی تو اس پھندے کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی۔ ساری جوانی، ساری عمر، سارے دن، ساری راتیں اللہ کے حضور اس طرح شان غلامی کے ساتھ بیت گئے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی، امی جان، میں اللہ کا بڑا نافرمان تھا، گناہگار تھا، عمر بھر اللہ کی بندگی سے بھاگا رہا، عبادت سے دور رہا، اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا۔ امی جان، میری 3 درخواستیں ہیں، وہ پوری کر دینا۔ والدہ نے کہا، بیٹا بولو، پوری کر دوں گی، کیا ہے؟ عرض کیا، امی جان، جب مر جاؤں اور میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو میرے گلے میں وہی رسی کا پھندا ڈال دینا اور گھر کے صحن میں میری میت کو، میری لاش کو گھسیٹ کر چاروں طرف گھمانا اور بلند آواز سے کہنا، لوگوں، اللہ کے نافرمانوں کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ میری لاش کو گھر کے اطراف میں گھسیٹنا اور کہنا کہ خدا کی بندگی سے بھاگنے والوں کی موت اس طرح ہوتی ہے۔ اور دوسری درخواست یہ کہ مر جاؤں تو میری میت، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ دیکھنے والے میرے جنازے کو دیکھ کر کہیں تانا نہ دیں کہ گناہگار کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور تیسری بات، جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے، مجھے علم ہے عذاب ہوگا، تو میری ماں، میری قبر پہ کچھ دیر آپ کھڑے رہنا کہ شاید بخشا نہ جاؤں تو ممکن ہے آپ کے قدموں کے طفیل میرے مولا مجھے معاف فرما دیں۔ والدہ نے وعدہ کر لیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اسرار الاولیاء میں فرماتے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بادل ناخواستہ والدہ نے وعدہ کے نبھانے کے لیے رسی لے کر اپنے اس جوان بیٹی کی میت کی گلے میں ڈالی، اور ابھی رسے ڈالنے ہی والی تھی، ڈال نہیں پائی تھی، قریب تھا کہ وہ رسی ڈالتی، آتے ہوئے غیب سے آواز آئی، اے نیک خاتون ہٹ جا، تمہیں کیا خبر، یہ تو ہمارا عاشق تھا، یہ تو ہمارا دوست تھا، اور ادھر اس کی روح جسم سے نکلی، ادھر عیش میں ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اللہ کے عاشقوں اور اللہ کے دوستوں کا عالم بڑا پیارا ہوتا ہے۔ دوستو، وہ لوگ جن کے اندر اللہ کی بندگی کی معرفت، اللہ کے تعلق کی معرفت پیدا ہو گئی تھی، ان کے دن، ان کی راتیں اللہ کے حضور روتے تڑپتے بیت جاتی تھیں۔ ان کو تو رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، اور ان کو رونے کے سوا اور کوئی بات تک نہ سوجتی تھی۔ یہی رونا ان کی توبہ تھی، یہی رونا ان کی عبادت تھی، یہی رونا ان کی التجا تھی، یہی رونا ان کی دعا تھی۔ اور اللہ کے حضور ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس طرح رونے دھونے میں بسر کرتے۔ دوستو، آج ہم اس رونے والی آنکھ سے محروم ہو گئے۔ جب سے ہم رونے والی آنکھ سے محروم ہوئے، اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا۔ آئیے آج دنیا کے گورکھ دھندوں میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں اور اس محبت کرنے والے رب سے منہ موڑ لینے والوں، ہم ذرا اپنا حال بھی دیکھیں اور اس رب کریم کا حال بھی دیکھیں۔ رات جلتی ہے، رات جلتی ہے، اندھیرا رات کا چاہتا ہے، ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے یہ کہا کہ جب ایسی صورت ہو، آواز آتی ہے کہ اے میری محبت کا دم بھرنے والو،
کبھی محبت کرنے والوں کو بھی نیند آتی. آئے کبھی محبت کرنے والوں کو بھی نیند آتی ہے. آواز آتی ہے میرے بندے، میری محبت کا دم بھرنے والے، دیکھ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، تو غفلت کی نیند سو رہا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے. حضرت بابا فرید کہتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. دوستو سوچنے کی بات ہے، ہم اللہ کے بندے ہو کر غفلت کی نیند سوئے اور محبت کرنے والا رب آوازیں دے، وہ پوچھے ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں. ہے کوئی مجھ سے بخشش کی خیرات طلب کرنے والا میں خیرات جس کی جھولی بھر دوں. ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں. ہم کتنے ظالم ہیں، ہم کتنے ظالم ہیں. سارا دن دنیا طلبی میں بیت جائے، رات آئے تو ہم آرام کی نیند سو جائیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں دوستو؟ آج سوچنے کی رات ہے. اپنے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑو، پکڑو اپنے گریبانوں کو، جھنجھوڑو. ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ چہرہ لے کر خدا کے حضور پیش ہوں گے؟ کیا یہ چہرہ لے کر خدا کے حضور پیش ہوں گے؟ ہمارے آقا وہ تو رات بھر عبادت کرتے کرتے قدمین شریفین متبرم کر لیں، اور ہم جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ گناہوں سے لت پت ہے، ہم نے راتوں کو جاگ کر اللہ سے دو باتیں کرنا بھی چھوڑ دی. دوستو رات کی گھڑیاں اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بڑی مفید گھڑیاں ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات ڈھلتی جاتی اور پچھلا پہر آتا ہے، اب آدھی رات ڈھل چکی ہے، آدھی رات ہم نے دعا کے لیے خود یہ وقت منتخب کیا ہے. سمجھ لیں کہ رات کا پچھلا پہر آئے، حدیث میں آتا ہے رب کریم اپنی رحمت اور قدرت کی شان سے آسمان دنیا پر اتر آتا ہے. اب وہ اپنی شان رحمت اور شان قدرت سے آسمان دنیا پہ نزول فرمانے کا وقت آ گیا ہے، اور اتر کے آواز دیتا ہے میرے بندو مانگ لو مجھ سے، میری عطا تمہاری جھولی میں آنے کو ہے. ہماری بندگی اس وقت تک بندگی نہیں ہے جب تک کم سے کم ہم یہ تہیہ نہ کریں کہ ہم رات کی چند گھڑیاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر رونے اور دھونے میں نہ گزار دیں. آج کی رات ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی، اور یہ عہد کرنا ہے کہ اے مولا آج ہم تیری ذات سے اپنا تجدید بندگی کرتے ہیں، اپنا تجدید بندگی کرتے ہیں. آج منافقت سے توبہ کرنی، دجل اور فریب سے توبہ کرنی ہے. ہم اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے. لوگوں سوچو کس طرف جا رہے؟ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کی گولی سے مسلمان کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے، مسلمان کو ذبح کر رہا ہے. ہم نہ اللہ کا حق ادا کر رہے، نہ اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر رہے. اللہ کی مخلوق ہمارا پیار پیسے
سے, ہمارا پیار کوٹھیوں سے, ہمارا پیار بال و دولت سے, ہمارا پیار جاہ و منصب سے ہے, ہمارا پیار زر و دنیا سے ہے, ہمارا پیار دنیا کی مختلف نعمتوں اور آسائشوں سے ہے. مگر آؤ آج اپنے پیار کی ان جھوٹے پیاروں کی ڈوریاں کاٹ کر اپنے پیار کی ڈوری اللہ کی ذات سے جوڑ لیں, اللہ کی ذات سے جوڑ لیں, اور جو کچھ آج مانگیں پھر اس پر استقامت کے ساتھ جئیں, اس پر قائم رہیں, اس سے پھر پیچھے ہٹنے نہ پائیں, اس سے پیچھے ہٹنے نہ پائیں. اس لیے گفتگو ختم کرتے ہوئے میں اب ترتیب کو جو پروگرام دیا تھا اس کو تبدیل کرتا ہوں. ابھی گفتگو ختم کر کے ہم روشنیاں بجھا دیں گے, سارے لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, اپنے گناہوں کو یاد کریں گے, لغزشوں کو یاد کر کے مراقبے کی حالت میں سر جھکا کے بیٹھیں گے, اور یوں سمجھیں گے جیسے ہم میں سے ہر شخص, ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں ایک مجرم ہوں اور آج اپنے اللہ کے دروازے پر قیدی بن کر, مجرم بن کر پیش ہوں, مجرم بن کے پیش ہوں. اس کیفیت میں روئیں گے, زار و قطار روئیں گے, آہوزاری کریں گے, چیخ و پکار اللہ کے حضور کریں گے, اور دعا کے بعد پھر ہم صلاۃ و تسبیح ادا کریں گے انشاءاللہ. یہ دعا خصوصی ہوگی, اس کے بعد صلاۃ و تسبیح ہوگی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. مولانا محمد اقبال نعیمی صاحب دعا کے بعد صلاۃ و تسبیح, نماز تسبیح پڑھائیں گے. ابھی لائٹیں آف کر دیں گے, آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر مراقبے کی حالت میں بیٹھ کر رونے کی کیفیت میں روئیں گے, اور پھر دعا شروع ہوگی. 3 منٹ یا 4 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا سارے احباب کو بیٹھنے, آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے تصور میں گم کرنے میں, تاکہ پھر میں دعا شروع کرا سکوں. یہ نیچے کر دیں.